جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے، علم نافع کی دولت ہم سب کو عطا فرمائے۔ جو علم ہم سیکھیں اس پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم علی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج کے ہمارے مجیب مہمان مفتی حسان صاحب ہیں، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج گرامی آپ؟ الحمدللہ رب العالمین، ماشاءاللہ۔ جی بڑھتے ہیں ناظرین کی کالز کی طرف، دیکھتے کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ میں نے یہ پوچھنا تھا، یہ بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس کے کانوں میں دونوں طرف اذان اور کہنے کا طریقہ ذرا کو تھوڑی سی مہربانی علم میں اضافہ کیجیے، بہت مہربانی ہے۔ ٹھیک ہے، مزید۔ میرا نام سمیر اتاری ہے، میں گوٹکی سے بات کر رہا ہوں۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ جمعرات کے دن بچے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں بناتے اور بھی بولتے ہیں کہ جمعرات والے دن چھوٹی روٹی نہیں بنانی چاہیے، اس میں کیا حکمت ہے؟ جواب ارشاد فرما دیں اور میرے مرحوم والد کے لیے دعائے مغفرت فرما دیں۔ اللہ پاک آپ کے والدین کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ اور بچے ہوئے آٹے کی جمعرات والے دن کہہ رہے ہیں اس کی روٹی نہیں بناتے، یا جمعرات والے دن کوئی چھوٹی روٹی نہیں بنائی جاتی، کیا ہے کانسیپٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک آپ کے والد صاحب کی حتمی مغفرت فرمائے۔ اگر تو یہ بطور توہم کے یعنی وہم کے اور بدشگونی کے حوالے سے ہوتا ہے کہ اگر بچے ہوئے آٹے کی اس دن روٹی بنائیں گے تو کوئی نقصان ہو جائے گا یا بنانا درست نہیں سمجھتے، تو یہ ناجائز و حرام ہے کہ اس کی شرعاً اجازت نہیں کہ اسلام کے اندر اس طرح کا کوئی شگون یعنی بدشگونی یہ رکھی جائے۔ اور اگر ویسے ہی آٹا رکھا ہوا ہے اور جمعرات کے دن کچھ اور کھانے کا دل ہے، روٹی نہیں بنائی، تو حرج نہیں ہے اس کے اندر۔ لیکن جس طرح کی صورت اور کنڈیشن آپ نے بیان کی ہے، بظاہر یہ ایسا ہے کہ اس کو یوں سمجھتے ہیں کہ ایسا کریں گے تو کوئی نقصان ہوگا، یہ بنانا ٹھیک نہیں ہے۔ اگر یہ تصورات ذہن کے اندر ہیں، یہ خیال ذہن کے اندر ہے، اس وجہ سے نہیں بناتے تو غلط ہے۔ ورنہ بہرحال جمعرات کے دن روٹی بنانا کوئی لازم نہیں ہے، کوئی بڑی روٹی بنانا لازم نہیں ہے، لیکن اس طرح کے تصورات اور خیالات کو یہ دل سے نکالنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، بچے کے کان میں اذان دینے کا کوئی آسان طریقہ یہ پوچھ رہے ہیں، تو کیا طریقہ ہوتا ہے؟ آسان طریقہ یہ کوئی اس میں الگ سے مسئلہ نہیں ہے۔ سیدھے کان کے اندر بچے کے اذان دینی ہے، یعنی جو اذان کے الفاظ ہوتے ہیں ہر مسلمان کو آنے بھی چاہیے، سیکھنے بھی چاہیے، صحیح تلفظ کے ساتھ اسے سیکھ لیں۔ تو سیدھے کان میں اذان دینی ہے اور الٹے کان میں اقامت کہنی ہے۔ اقامت یعنی جو نماز سے پہلے کہی جاتی ہے وہ کہنی ہے۔ یہ یاد کر لیں گے تو آپ خود بھی بہرحال بچے کے کان میں اذان دے سکتے ہیں۔ سیدھے کان میں اذان کہیں اور الٹے کان کے اندر اقامت کہیں۔ اس سے انشاءاللہ عز و جل ایک تو سنت کی ادائیگی ہوگی، اصل ہے بھی سنت کی ادائیگی جو ادا کرنی ہے، اس کے علاوہ اور بھی انشاءاللہ دنیاوی فوائد جو ہیں اسے حاصل ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تعداد کتنی ہے اس کے حوالے سے؟ تعداد حدیث پاک میں تو ایک ہی مرتبہ ہے۔ ٹھیک ہے، باقی یہ کہ اگر کوئی زیادہ دینا چاہے تو اس میں کوئی منع بھی نہیں ہے کہ اللہ کا نام ہی بچے کے کان کے اندر جا رہا ہے، تو اگر کوئی زیادہ مرتبہ کہہ دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ کہہ دے گا تو انشاءاللہ بچے کے کان میں یہ اللہ پاک کا نام زیادہ سے زیادہ جائے گا۔ جیسے باہر شید میں 4 مرتبہ اذان اور 3 مرتبہ اقامت، تو اس طور پر ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اگر کوئی اس طرح کہتا ہے تو کیا حرج ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اچھا، یہ کھڑے ہو کر یہ باقاعدہ ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے اس میں؟ بہرحال اس کو یہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، اذان قبلے کی طرف ہی ہو اور کھڑے ہو کر ہی دینا چاہیے۔ ماشاءاللہ۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں ناظرین کہ وہ
اس کے انتظار میں رہتے ہیں. اچھا حسان صاحب، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک اذان نہیں دی تو بچے کو کچھ پلانا بھی نہیں ہے، دودھ بھی نہیں پلانا. اس طرح کی بھی کوئی پابندی ہے کیا؟ یا پہلا یہ بھی سوال ہے کہ اذان دینے والا واقعی کوئی نہیں ہے تو والد بھی نہیں دے پاتے، چچا نہیں دے پاتے، کچھ اسے عزیز یہ بھی دے سکتے ہیں جو بھی حاضر موقع؟ دیکھیے، سب سے بہتر طریقہ کار تو یہ ہے کہ آپ جیسے ہی بچہ پیدا ہو اس کو پاک کیا جائے، یعنی اس کے جسم پہ جو چیزیں لگی ہوئی ہیں اس کو ستھرا کر لیا جائے، جیسا کہ کرتے ہیں عام طور پر. اس کے فوری بعد اذان کہی جائے. صحیح، یہی طریقہ کار ہے. اس سے دنیاوی فائدے یہ حاصل ہوتے ہیں کہ بچہ مرگی کی بیماری سے محفوظ رہتا ہے. لیکن اگر دیر ہو گئی، مثال کے طور پہ جیسے کوئی دینے والا نہیں ہے، اذان دینا ہی نہیں آتی، عام طور پہ لوگوں کو دینا آتی بھی نہیں ہے. ایک تو سیکھا نہیں ہوتا، دوسرا ہمت نہیں ہوتی، تیسرا یہ کہ مسئلے بھی پتہ نہیں ہوتے تو اس لیے دیتے بھی نہیں اذان، انتظار کرتے ہیں کسی کا. تو اگر بالفرض کوئی دینے والا موجود نہیں ہے تو ایسا نہیں کہ آپ بچے کو بھوکا رکھیں گے، اسے بھوک لگی ہوئی ہے، وہ رو رہا ہے اور دودھ اس لیے نہیں پلایا جا رہا کہ ابھی اس کے کان میں اذان نہیں کہی گئی. تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ دودھ پلانے سے پہلے بچے کے کان میں اذان دینا کوئی ضروری ہو، ایسا لازم نہیں. جی مزید کال. جہاں زیب خان لاہور سے بات کر رہا ہوں، پاکستان سے. میرا یہ سوال ہے مفتی صاحب سے کہ میرا ایک دوست ہے، وہ لگاتا ہے اپنا یہ پھل فروٹ کی ریڑھی. اس نے مجھ سے 10,000 روپے ادھار مانگا ہے تو میں اس کو دینے لگا ہوں بھائی اس کو جو ہے اس کے لیے آسانی پیدا ہو جائے. لیکن جب میں اس کے پاس جاتا ہوں کوئی پھل لینے کے لیے تو وہ مجھ سے پیسے نہیں لیتا. تو کیا یہ جائز ہے میرے لیے؟ وہ اپنے خوشی سے یار کہ آپ میری مصیبت میں میرے لیے کام آئے تو میں آپ سے 1-2 پھل یعنی کہ 2 کیلے لے لیے، سیب لے لیے اگر میں نے، تو وہ اس کے پیسے مجھ سے نہیں لے گا. کیا یہ میرے لیے جائز ہے؟ جواب عنایت فرما دیجیے. جزاکم اللہ خیر. جی اصل میں دیکھیں، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے، یہ جدا گانا چیز ہے. اچھی بات ہے کہ بھلائی کسی نے کی ہے تو اس کے ساتھ بھلائی کرنا، ورنہ کم از کم شکریہ ادا کر دینا، جزاک اللہ کہہ دینا. لیکن یہاں جو صورتحال ہے وہ واضح ہے کہ یہ قرض کی وجہ سے آپ کو نفع دے رہا ہے. یعنی آپ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ آپ اس کے پاس جائیں تو آپ کو 2 کیلے دے رہا ہے، 2 سیب دے رہا ہے. وضاحت نہیں کی انہوں نے، لیکن بظاہر یہی ہے کہ اس کو 2 سیب دے دیے، 2 سیب کے پیسے نہیں لے رہا. سیدھی سی بات ہے کہ 10,000 روپے آپ نے اس کو دیے ہیں، وہ آپ نے قرض کے طور پہ سے دیے ہوئے ہیں اور اسی قرض کی بنیاد پر وہ آپ کو یہ چیزیں دے رہا ہے. تو یہ لینے کی تو شرعاً آپ کو اجازت نہیں ہے. جو بھی آپ لیں گے، جو بازاری ریٹ ہو اس کے حساب سے اس کو آپ، یعنی مارکیٹ کا جو بھی ریٹ چل رہا ہے وہاں پر، اسی حساب سے اس کو پیسے ادا کر دیا کریں. مزید کال. ذاکر حسین فیصل آباد سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ گھر میں پالتو کتا پالنا کیا جائز ہے؟ شوقیہ طور پر پالتو اور کچھ فرق رہے گا کون سا کتا پالنا؟ دیکھیے، کتا پالنا حرام ہے، شرعاً اس کی اجازت نہیں سوائے چند صورتوں کے. ایک تو یہ کہ گھر کی حفاظت ہے، شکاری کتا ہے یا جو مویشی ہوتے ہیں، زراعت ہوتی ہے، اس کی حفاظت کے لیے. اب اگر شوقیہ کوئی پالتا ہے تو یہ حرام ہے، اس کی اجازت نہیں. گھر کی حفاظت کے لیے ایسا کتا پالتا ہے کہ جو واقعی حفاظت کرنے والا ہے. دوسرا یہ کہ وہاں پر واقعی حفاظت کی ضرورت ہے. ٹھیک. اب نہ وہاں چوری چکاری ہوتی ہے، نہ اس طرح کا کوئی اور خطرہ ہوتا ہے، یا ویسے ہی وہاں پر چوکیدار گارڈ وغیرہ موجود ہیں جن کے ذریعے ساری حفاظت ہو رہی ہوتی ہے. کوئی اس میں حاجت نہیں ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ کتا رکھا جائے. اب اس کے باوجود وہ کتا پالتا ہے تو سیدھا سا واضح مطلب ہے کہ یہ حفاظت اس کا مقصود نہیں ہے، صرف کتے کو پالنا اس کا شوق ہے جس کی بنیاد پر اس نے پالا ہوا ہے. تو اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، یہ جائز نہیں ہے. اور ایسے گھر کے اندر جو ہے وہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے. صرف اسی صورت میں رکھ سکتے ہیں جبکہ واقعی اس کو سکھایا ہوا ہو، سدھایا ہوا کتا ہو کہ جو شکار کرتا ہو، یا واقعی آپ کے گھر کے اندر ایسا حال ہے کہ چوری اس علاقے کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے، جو چوکیدار ہوتے ہیں، گارڈز وغیرہ ہوتے ہیں، وہ حفاظت کر نہیں پاتے، اس لیے کتا رکھنا ضروری ہو جائے تو پھر رکھنے کی اجازت ہوگی. اب یہ خود آپ غور کر لیں کہ رحمت کے فرشتوں کو بلانا چاہتے ہیں، اللہ پاک کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اپنا شوق پورا کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور عام طور پہ جو تجربہ ہے، مشاہدہ ہے، بظاہر جو لوگ آ کے پوچھتے ہیں تو وہ شوقیہ ہی اس طرح کی یہ چیزیں رکھ رہے ہوتے ہیں. حدیث پاک آپ نے سنی، رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے. ایک اور حدیث پاک جس میں ثواب کی کمی کے حوالے سے بھی بیان کیا گیا کہ ان کی نیکیوں میں قرات کی کمی واقع. اور دوسری روایت کے اندر 2 قرات کی کمی کے الفاظ ہیں کہ ثواب کے اندر مسلسل نیکیاں ہوں بھی تو ان کے اندر ثواب کی کمی ہوتی رہتی ہے. اللہ اکبر. تو جس گھر میں یہ ہو، اس کے علاوہ جنبی شخص ہے اس کے حوالے سے بھی یہ بیان روایت میں کیا گیا ہے کہ اس گھر میں بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے. جی مزید کون. محمد دانش اتاری شارجہ سے عرض کر رہا ہوں.
مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا کہ بعض اوقات کام کرنے کے ٹائم پر اسکیپ فولڈنگ ہوتی ہے، اس کے سپورٹس ہوتی ہیں اور بیچ میں نا پھٹے رکھے ہوتے ہیں، جس طرح بلڈنگ کا پلستر وغیرہ ہو رہا ہوتا ہے نا، تو اگر اسی پھٹوں کے اوپر نماز پڑھ لی جائے، چونکہ ہم زمین سے کافی بلندی پر ہوتے ہیں، تو ان پھٹوں پر نماز اگر پڑھ لی جائے تو کیا یہ نماز ہو جائے گی؟ جی حضرت، آپ نے بھی دیکھا ہوگا یہ منظر، نماز پڑھنے والا تو نہیں دیکھا ہوگا لیکن پھٹے یا تختے لگے ہوئے تو دیکھے۔ بہرحال یہ اگر واقعی ایسی کوئی صورتحال پیش آتی ہے تو پھر سوال اپنی جگہ پر ہے، لیکن عمومی طور پر جہاں یہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، یعنی اب واقعی کوئی بلڈنگ پہ ایسے کھڑا ہوا ہے باہر کی طرف اور اس کو اترنا مشکل ہے، تو کوئی تصور ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ لے، ورنہ ظاہر ہے کہ وہ گھروں کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں، ایسی جگہ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں جہاں اترنا ان کے لیے سہل ہوتا ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہوتا۔ تو جب ایسا ممکن ہے کہ آپ نے نیچے اتر کے نماز بآسانی پڑھ لینی ہے، تو پھر ایسے مقام پہ نماز پڑھنا کہ ساری توجہ آپ کی جو ہے وہ اسی طرف رہے گی، یا ممکن ہے کہ کوئی دیکھے آپ کو اور آپ کی ویڈیو بنانا شروع کر دے اور وہ وائرل ہو جائے، تو وائرل ہو جائے اس طرح کی، تو ایسی کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ باقی رہا یہ کہ اس کے اوپر نماز پڑھنا، تو اس کی چند صورتیں بنیں گی کہ وہ کس لیول کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ بعض اوقات وہ ہل جل رہا ہوتا ہے، استقرار نہیں ہوتا اس کے اندر، اور استقرار ہونا یہ ضروری ہوتا ہے، تو اگر وہ ہل جل والا ہے تو اس صورت میں تو نماز آپ کی ہوگی ہی نہیں۔ ہاں بالکل جیسے ایک چارپائی ہوتی ہے، کوئی پلنگ ہے جس کا تختہ لگا ہوا ہے اور اس پر کھڑے ہو کے نماز آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، اگر ایسی صورتحال ہے تو پھر اس پر آپ نماز پڑھ لیں۔ ٹھیک ہے جی، مزید دارالفتاء اہل سنت میں مفتی صاحب سے سوال عرض ہے کہ جس طرح نماز جمعہ میں خطبہ ہوتا ہے اور انگوٹھے چوم نہیں سکتے، کچھ بول نہیں سکتے، تو کیا نکاح کے خطبے میں بھی اگر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے تو انگوٹھے چوم سکتے ہیں کہ نہیں؟ جواب عنایت فرما دیں۔ جی، خطبہ نکاح میں کہہ رہے ہیں عام خطبے میں نہیں چوم سکتے، تو خطبہ نکاح میں بھی یہی؟ دیکھیں خطبہ کوئی سا بھی ہو، چاہے جیسے جمعے کا خطبہ یہ جمعہ ہونے کے لیے شرط ہے، اسی طرح اور بعض خطبات ہیں، تو جو بھی خطبہ ہو چاہے اس کا پڑھنا مستحب ہی ہو، لیکن جب خطبہ پڑھا جائے گا تو جو حضرات خطبہ سننے کے لیے آئے ہوئے ہیں ان کے اوپر اس کو توجہ کے ساتھ سننا یہ لازم ہے، لہذا اس وقت انگوٹھے نہیں چوم سکتے، اس وقت خاموشی اور توجہ کے ساتھ اس خطبے کو سماعت کریں گے۔ ٹھیک ہے، کچھ میسیج بھی شامل کرنے ہیں، اور ایک یہ کہہ رہے ہیں کہ مرد اور عورت کی نماز میں کیا فرق ہوتا ہے؟ جی بالکل، بہت ساری احادیث طیبہ کی روشنی کے اندر مرد اور عورت کی نماز کے اندر فرق بیان کیا گیا ہے۔ دارالفتاء اہل سنت کا ایک تفصیلی فتویٰ بھی اس پر تحریر شدہ ہے اور وائرل بھی ہے وہ، تو احادیث طیبہ میں مراسیل ابی داؤد کے اندر، سنن بیہقی کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو زمین سے چپک کر یہ سجدہ کرنے کا حکم دیا، تو عورتوں کا ہر معاملہ یہ زیادہ ستر کے اوپر ہے، یعنی جتنا زیادہ ان کا ستر ہو سکتا ہے، چھپا سکتی ہیں اپنے آپ کو، اتنا ہی چھپا کر یہ نماز پڑھنا افضل ہے ان کے لیے، چاہے وہ نماز کے افعال کے اعتبار سے ہو، جیسے عورتوں نے ہاتھ یوں رکھنے ہیں تاکہ سینے پر رکھنے، تاکہ ان کی پوشیدگی اس کے اندر زیادہ ہے۔ جو رکوع ہے ادنا درجے کا رکوع کرنا ہے، یعنی ان کے ہاتھ یہ گھٹنوں تک پہنچ جائیں، اسی طرح سمٹ کر انہوں نے سجدہ کرنا ہے، زمین سے چپک کر سجدہ کرنا ہے، اسی طرح جب بیٹھیں گی تو بیٹھتے وقت بھی پاؤں ایک طرف نکال لیں گے، تو یوں انہوں نے نماز ادا کرنی ہے، اور ان تمام چیزوں کا ثبوت جو ہے وہ احادیث طیبہ سے موجود ہے، تو یوں مرد و عورت کی نماز کے اندر بہرحال فرق موجود ہے۔ اسی طرح مرد کے لیے افضل یہ ہے اور بعض اوقات ضروری یہ ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا، جبکہ عورت کے لیے جو فضیلت والی نماز ہے وہ اس کے گھر کے اندر نماز ہے، اور گھر سے بہتر یہ ہے کہ وہ کمرے کے اندر پڑھے، کمرے سے بہتر یہ کہ کوٹھڑی کے اندر نماز ادا کرے، تو اتنا زیادہ اہتمام شریعت مطہرہ نے عورت کی پوشیدگی کے اوپر، ستر کے اوپر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا اپنے حقیقی چچا زاد بھائی کی بیٹی سے نکاح یہ شرعاً جائز ہے؟ چچا زاد بھائی کی بیٹی؟ ہاں جی، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، جس چچا زاد بہن اگر مثال کے طور پر ہوتی تو اس سے بھی نکاح جائز ہے، تو اب ان کی جو اولادیں ہیں ان سے بھی نکاح جائز ہے، تو اگر کوئی اور ممانعت کی وجہ نہیں ہے، کوئی اور رکاوٹ نہیں ہے، کوئی اور معاملہ ایسا ہو کہ جس کی وجہ سے نکاح ہونا منع ہو جائے، تو ایسی کوئی اور صورتحال نہیں ہے، تو صرف اس وجہ سے کہ یہ چچا کے بیٹے کی بیٹی ہے، یعنی اس کے چچا کی پوتی ہے، تو اس لیے نکاح نہ ہو ایسا نہیں، جس طرح چچا کی
بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے، اسی طرح چچا کی پوتی سے بھی نکاح ہو سکتا ہے۔ اور خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نکاح بی بی فاطمہ رضی اللہ بالکل اسی طرح نبی کریم علیہ السلام چچا زاد بھائی تھے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی ہیں۔ تو یہ وہی سیم ہی بالکل وہی صورت بنے گی۔ ٹھیک ہے، مزید کال۔ محمد عرفان اطاری فیصل آباد سے، جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کا قبر میں جب اس کا چہرہ ہوتا ہے تو کچھ لوگ آسمان کی طرف کر دیتے ہیں اور کچھ لوگ کعبے کی طرف کر دیتے ہیں، اس بارے میں پلیز رہنمائی کر دیں، جزاک اللہ خیر۔ چہرہ قبر میں آسمان کی طرف کرنا ہے یا قبلے کی طرف کرنا ہے؟ دیکھیں اس میں طریقہ کار تو یہ ہے کہ اس کی کروٹ ہی کعبے کی طرف کی جائے، رخ ہی اس کا پیچھے کمر کی طرف کوئی چیز رکھ دی جائے، یا ویسے ہی دیوار سے اس کے ٹیک لگا کے اس کو کر دیا جائے۔ طریقہ کار تو یہ ہے، لیکن عام طور پہ ہمارے یہاں ایسا ہوتا نہیں، اس کو سیدھا لٹا دیتے ہیں اور اس کا رخ جو ہے، چہرے کا رخ یہ کعبے کی طرف کر دیتے ہیں۔ تو جو چہرہ ہوگا کم از کم وہ تو کعبے کی طرف رہے۔ کوشش یہ کریں کہ پورا کا پورا اس کو کروٹ دلا کے اس کا رخ جو ہے وہ کعبے کی طرف کر دیں، لیکن بعض اوقات نہیں ہو پاتا بعضوں سے، جی ہاں، تو کم از کم اتنا تو ہو اس کی چہرہ جو ہے وہ کعبے کی طرف یہ کر دیا جائے، آسمان کی طرف اس کا چہرہ نہیں کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اور بعض اوقات پھر اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو میت ظاہر ہے اس کے روح نکلنے کے بعد جسم کے اندر ایک سختی آ رہی ہوتی ہے، کسی طرح پاسبل نہ ہو تو پھر کیا کریں؟ بعض اوقات لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اس کا قبلے کی طرف منہ نہیں دیں گے، اس کا قبلے کی طرف، ٹھیک ہے، لیکن یہ آپ نے اچھا طریقہ بتایا کہ اس کی ٹیک لگا کر یا ادھر کوئی چیز رکھ کر، طریقہ کار یہی لکھا ہوا ہے کتابوں میں، یہ والا طریقہ کار ہمارے یہاں رائج ہے، لیکن یہ لکھا ہوا نہیں ہے۔ عام طور پہ جو بحر شریعت، فتاوی رضویہ شریف اور دیگر کتابوں کے اندر ہے وہ یہی ہے کہ کروٹ اس کو اس طرف دلا دی جائے، لیکن واقعی ہوتا ہے کہ جسم سخت ہو چکا ہوتا ہے اور بعض لوگ ڈرتے ہیں کہ اب یہ اس حال میں کیسے اس کو اس طرف کروں، تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، بھلے 2 سے 3 ہو جائیں اور کوشش کر کے اس کی کروٹ جو ہے وہ کعبے کی طرف دلا دیا کر۔ اچھا پتہ بھی نہیں اکثریت کو اس حوالے سے، یعنی اگر یہ کیا جائے، 1-2 دفعہ ہوا ایسا کہ میں کہیں گیا جنازے کے اندر تو لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آیا کہ یوں کیوں کریں گے، بس کعبے کی طرف چہرہ کر دیا جائے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ کوشش یہی کرے کہ اس کو کروٹ دلا کے اس کا رخ کعبے کی طرف کر دیجیے۔ مزید کال۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ عالم کو جاہل کہنا اور جاہل کو عالم کہنا، اس طرح کہنا کیسا؟ آپ کیسے فیصلہ کریں گے یا کون؟ چلیں مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں کیا کہتے ہیں۔ عالم کو جاہل اور جاہل کو عالم کہنا، یعنی دن کو رات اور رات کو دن کہنا، تو یہ تو عجیب ہی بات ہے نا۔ اگر عالم کی توہین کے لیے، تحقیر کے لیے اس کو جاہل کہا ہے تو بہت سخت حکم ہوگا، اور اس کے تو مختلف احکام ہیں کہ کس بنیاد پر اس کی یہ توہین کی جا رہی ہے۔ اور جاہل کو اگر کوئی عالم کہتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ بھی غلط بات ہے کہ جب وہ عالم ہے ہی نہیں، بے علم شخص ہے، تو اس کو پھر آپ عالم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ دونوں ہی باتیں یہ غلط ہیں، اور بالخصوص جو عالم ہے اس کے حوالے سے یہ گفتگو کرنا کہ وہ جاہل ہے تو یہ یقیناً اس کی توہین ہے، تحقیر ہے، اس کو حقیر جاننا ہے۔ اب کس نیت سے، کس اعتبار سے اس نے اس کو جاہل کہا ہے، یہ بہرحال اس کو معلوم کر کے اس کے اوپر حکم ہوگا، لیکن بہرحال اس کو بہر صورت توبہ کرنی چاہیے، اور اگر ان تک یہ بات پہنچی ہے، سنی صحیح العقیدہ عالم دین ہیں، ان کے بارے میں ایسی بات کی ہے تو پھر توبہ بھی کرنا ہوگی اور ان سے معافی بھی مانگنا ہوگی۔ کیا کھڑے ہو کر وضو ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، جیسے عام طور پہ لوگ بیسن پر جو ہے وہ وضو کرتے ہیں تو وہ ہو سکتا ہے، لیکن جو مستحب عمل ہے وہ یہ ہے کہ کسی ایسی جگہ پر، اونچی جگہ پر بیٹھ کر قبلہ رخ ہو کر وضو کیا جائے۔ لیکن اگر کھڑے ہو کر بھی وضو کرتا ہے، جیسے بیسن پہ کوئی کر رہا ہے، تو پھر اس صورت میں اس کا وضو یہ ہو جائے گا۔ ناظرین، ہمارے پاس کچھ ویڈیو بھی ہیں، ان کو بھی ہم نے پروگرام میں شامل کرنا ہے، تو بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ میں کمپنی میں کام کرتا ہوں، میرا سوال یہ ہے کہ مصنوعی بالوں میں مسح کرنے کا کیا حکم ہے؟ مصنوعی بالوں پر مسح ہو جاتا ہے کیا کہیں؟ دیکھیں، مصنوعی بال کی مختلف صورتیں ہیں، اور اول تو یہ کہ جو لگوائے گئے ہیں اسی کو دیکھنا ہوگا کہ وہ کس طرح کے لگوائے گئے ہیں۔ اصل میں ایک مصنوعی بال ہوتے ہیں جو وگ کی صورت میں ہوتے ہیں، یعنی بال چپکا دیے جاتے ہیں یا ویسے ہی وگ سر پہ رکھ لی جاتی ہے۔ تو اب جو ویسے ہی وگ سر پہ رکھ لی گئی اس کو بعض اوقات ہٹانا بالکل آسان ہوتا ہے، تو اسے ہٹا کے جو اصل سر ہے اسی کے اوپر مسح کرنا ہوگا۔ اور ایسی وگ ہے کہ جو چپک گئی ہے اور اب اس کو ہٹانا آسان کام نہیں ہے، تکلیف کے ساتھ ہٹے گی، چپکے گی نہیں، تو ایسے کے اوپر اگر مسح کر لیں گے اور غسل کے اندر اس کو دھو لیں گے تو آپ کا فرض ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح
ہیئر ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے اور اس میں جو ہے وہ پیوست ہو جاتے ہیں، پیوست ہو جاتے ہیں، تو وہ پیوست ہونے کے بعد اس کو نکالنا تو ممکن نہیں ہوتا کہ اس کو نکالا جائے، یا تو کاٹا جائے گا اور تکلیف کا سبب بنے گا اگر ممکن نہیں ہوتا برحال اس کو نکالنا. تو ایسے جو بال ہیں اس پر آپ مسح کریں گے، مسح آپ کا ہو جائے گا اور غسل بھی آپ کا ہو جائے گا، پانی ان کے اوپر بہے گا تو. لیکن اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ بال آپ نے لگائے کس چیز کے ہیں. اگر تو انسانی بال اور خنزیر کے بال کے علاوہ کوئی بال ہیں، چاہے آپ کے اپنے جسم کے ہی بال ہوں، اس کی بھی شرعاً اجازت نہیں. نہ انسانی بال لگا سکتے ہیں، چاہے اپنے جسم کی کھال و بال آپ نے لگائی ہو، یہ جائز نہیں. نہ ہی کسی دوسرے کے جسم کے بال آپ سر پہ لگا سکتے ہیں، اس کی اجازت نہیں ہے. اور اسی طرح خنزیر کے بال بھی یہ سر پر نہیں لگائے جا سکتے. اس کے علاوہ کسی اور جانور کے بال ہیں یا آرٹیفیشل بال لگائے ہیں تو وہ لگانا جائز ہے، اور اس کے لگانے کے بعد وہ پھر اصل کی طرح ہی ہو جاتے ہیں، تو اس کے اوپر آپ مسح کریں گے یا غسل کے دوران آپ اس پر پانی ڈالیں گے تو اس میں حرج نہیں ہے، آپ کا غسل اور وضو ہو جائے گا. ٹھیک ہے. آج کل بہت ایسے بھی آ رہے ہیں کہ جس میں جالی بھی ہوتی ہے باقاعدہ. کچھ شاید ایسے وگ دیکھنے کو کچھ ہوا، آپ کا تجربہ ہوا نہیں کہ مختلف ٹیپ کی طرح چپکا دیا جائے گا اور بیچ میں باقاعدہ جالی بھی ہے کہ وہ اس کو ٹھنڈک بھی پہنچے گی، سر کو باقاعدہ بھی ٹھنڈک پہنچے گی اگر نہائیں گے. تو ایسا نہیں ہے کہ صرف وگ پر وہ پانی رہے گا. لیکن ظاہر ہے یہ آپ باقاعدہ کسی عالم صاحب سے اس کی رہنمائی لے کر پھر ہی اس کو استعمال کریں کہ وضو غسل میں اس میں بڑے مسائل وہ درپیش رہتے ہیں. الا یہ کہ کوئی ایسی پیوست ہو جاتی ہے تو پھر وہ جو اس کا حکم شرع بیان ہوا ہے. جی مزید سوال ہے یہ، امام سے پہلے مقتدی اللہ اکبر سجدے میں پہلے چلے جائے تو کیا مسائل ہے؟ مقتدی نے امام پیچھے اس امام کے کہہ کے نماز شروع کرتے ہیں لیکن یہ کہہ رہے ہیں پہلے ہی چلے جائیں، کیا کریں؟ شرعی مسئلہ تو یہ ہے کہ امام سے پہلے رکوع اور سجدہ کرنا یہ جائز نہیں ہے، گناہگار ہوگا. اور ایک روایت کے اندر چہرہ بدلنے کی وعید آئی ہے کہ ایسے کا چہرہ یہ بدل جائے گا، اس کا چہرہ یہ گدھے کی طرح یا کسی اور جانور کی طرح کر دیا جائے. اس سے ڈرنا چاہیے قصداً اس طرح کے معاملات جو جی. دوسرا اس میں مسئلہ یہ دیکھنا ہے کہ جب یہ امام سے پہلے سجدے میں چلا گیا، اب جب امام صاحب سجدے کے اندر پہنچے تو اگر یہ خود بھی سجدے کے اندر موجود ہے، امام کے ساتھ اس کی مشارکت ہو گئی، مل گیا امام کے ساتھ یہ، تو پھر اس صورت میں تو اس کا سجدہ یہ ادا ہو جائے گا. اور اگر ایسا ہوا کہ امام صاحب ابھی سجدے میں آئے نہیں، اس سے پہلے اس نے سر اٹھا لیا، امام صاحب کے ساتھ بالکل شریک نہیں ہوا، تو پھر اس کا وہ سجدہ ادا نہیں ہوگا، اس کو دوبارہ وہ سجدہ ادا کرنا ہوگا. کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کی جب ولادت ہوئی تھی تو میں نے اذان دی تھی لیکن اس وقت میں وضو کے ساتھ نہیں تھا، تو بے وضو میں نے اذان دے دی تو کوئی مسئلہ؟ کیا کہتے ہیں؟ اذان تو بہرحال ہو گئی، اب اس کے یادے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن بہرحال اذان، یہ والی اذان بھی جو بچے کے کان میں دی جا رہی ہے وہ باوضو ہی دینی چاہیے. ٹھیک ہے. مزید کال. سوال یہ ہے کہ جو کمپنی کا پروویڈنٹ فنڈ جمع ہوتا ہے ہر امپلائی کا، اس پہ زکوٰۃ بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ جی اس طرح کے فنڈ اور مختلف لوگ پوچھتے رہتے ہیں، جی پی فنڈ وغیرہ، تو جو ان کی اپنی ذاتی رقم ہے جو ہر سال ان کے اپنی ذاتی تنخواہ سے کاٹی جا رہی ہے، وہ جو جمع ہو رہی ہے اس کے اوپر بہرحال ان کی زکوٰۃ ہوگی. ٹھیک ہے. اور یہ کب ان کو ادا کرنی؟ جب ان کے ہاتھ آ جائے گی یا 5واں حصہ نصاب کا ان کے ہاتھ آ جائے گا تو پھر اس صورت میں ان کو ادا کرنی ہوگی. بہتر یہ ہے کہ ہر سال ادا کرتے رہیں، ورنہ تمام سالوں کی ایک ساتھ ادا کرنا یہ بعض اوقات مشکل پڑ جاتا ہے. تو ہر سال حساب لگا کر اپنی رقم کے اندر اس کو شامل کر کے اس کی زکوٰۃ ادا کر دیا کریں. 3 لاکھ روپے کہہ رہے ہیں کہ قرضہ وہ لیا ہوا ہے اور اس کو ہر مہینے 6,000 روپے ادا کرنے ہوتے ہیں، اوپر پروفٹ ان کو سود کی صورت میں. کیا کہیں گے ان کا یہ ایسا عقد کرنا؟ اللہ سے جنگ ہے، سیدھی سی بات ہے. اللہ پاک نے سود کو حرام قرار دیا ہے اور ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ. یعنی اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو، اور اگر تم ایسا نہ کرو گے تو تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے. تو سود وہ گناہ ہے کہ قرآن و حدیث کے اندر صرف 2 گناہ ایسے ہیں کہ جن کے اوپر اللہ سے جنگ کی وعید آئی ہے. مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ 2 گناہ ایسے ہیں. نمبر 1 یہ سود کہ سود کے بارے میں فرمایا کہ اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر تم یہ کام کرنا نہیں چھوڑو گے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے
جنگ کا اعلان ہے، اور دوسرا اللہ کے ولی سے عداوت رکھنا، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو میرے کسی ولی سے عداوت رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، اس کو میری طرف سے جنگ کا اعلان ہے۔ تو یہ یعنی ظاہر سی بات ہے کہ اللہ پاک سے جنگ کون کر سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں کہ اللہ پاک سے کوئی جنگ کر سکے۔ تو اس کا سیدھا مطلب علماء نے یہ بیان کیا کہ اس بندے کی تباہی یہ مقدر ہو چکی۔ اللہ ظاہر ہے کہ اللہ پاک سے جنگ کوئی کر نہیں سکے گا، تو اس نے تباہ و برباد ہی ہونا ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بہت ساری وعیدیں موجود ہیں۔ مشاہدہ بھی ہے جو اس طرح کے سود اور اس معاملہ کبھی بھی اس کے اندر اضافہ نہیں ہوتا، یعنی یا تو سرے سے مال ہی تباہ ہو جاتا ہے، یعنی جیسے اب یہ لگے ہوئے ہیں کہ ہر 3 لاکھ روپے کے اوپر 6,000 روپے ان کو دینے ہیں، تو یہ کبھی چھٹکارا نہیں پا سکے، یہ اسی چکروں میں ہی لگے رہیں گے، اور بھی مال لوگوں سے لے لیں گے اور پھر بڑھتا رہتا ہے۔ اور بالفرض اگر کوئی اس طرح جیسے لینے والے ہیں، اب جو لے رہا ہے بندہ وہ سمجھ رہا ہے کہ میرے مال کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، تو بعض اوقات بظاہر مال میں اضافہ نظر آتا ہے، لیکن اس مال کی جو نحوست ہوتی ہے وہ واضح ہوتی ہے، اور اس کے اندر جو برکتیں ہوتی ہیں وہ اٹھا لی جاتی ہیں۔ ایسا بندہ کبھی اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ نہیں رہتا، وہ ہمیشہ پریشانی کے اندر رہتا ہے، مصائب اور مشکلات کے اندر رہتا ہے، اطمینان اور سکون اسے کبھی بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اچھا، یہ ایک میسیج ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کا نام محمد واللیل رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ ویسے لوگ قرآن پاک سے نام تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ واللیل کہہ رہے ہیں نام رکھنا، کل والضحیٰ کوئی رکھ لے گا، ظاہر ہے تو واللیل کا مطلب ہے رات کی قسم، واللیل اذا سجا، ہاں واللیل رات کی قسم، تو واللیل نہیں رکھ سکتے اس طرح نام، یعنی معنی ہی کوئی نہیں بنتا نا رات کی قسم، یعنی کسی کو کہا کہ آپ کا نام کیا ہے، بولے رات کی قسم میرا نام ہے، تو اس طرح کے نام نہیں رکھنے چاہیے۔ لیل رات کو بولتے ہیں، اور واو یہاں پر قسم کے معنی میں ہے۔ اسی طرح نہار جو ہوتا ہے عربی زبان میں یہ دن کو بولتے ہیں، اور ون نہار جو آتا ہے ہمارے یہاں یہ عام طور پہ یا تو واللیل کے ساتھ ملا کے واو عطف کے لیے آ جاتا ہے، دونوں کو ملا دیتے ہیں، یا پھر یہ بھی قسم کے لیے آتا ہے، ایک دن کی قسم۔ تو بہرحال اس طرح کے نام نہیں رکھنے چاہیے، نام آپ وہی رکھیں کہ جو مسلمانوں میں رائج ہوں، جو بزرگوں کے نام ہیں، اسلاف کے نام ہیں، صحابیات کے نام ہیں، اہل بیت اطہار کے نام ہیں، ان کے ناموں پہ نام رکھیں گے، انشاءاللہ بچوں کو برکتیں اس کی حاصل ہوں۔ ٹھیک ہے، اور یہ شوق کیسے پورا ہوگا کہ میں نے تو اپنا یونیک بھی رکھنا ہے اور قرآن پاک سے بھی رکھنا ہے؟ بہت اچھے، نہیں قرآن پاک سے تو اس طرح کا نہ کرے نا، قرآن پاک ان کاموں کے لیے تھوڑی ہے کہ اس میں سے آپ نام نکالیں۔ اچھا، کچھ جو حساب کر کے بطور خاص ڈیٹ، تاریخ پیدائش اور یہ وہ کر کے اور حساب کتاب کرتے ہیں؟ اچھا جی، اس کی تو کوئی تاریخ الگ چیز ہوتی ہے، فن ہے ایک جدا گانا، وہ پھر ہر کسی کو آتا بھی نہیں ہے اس طرح، اور کوئی ضروری بھی نہیں ہے۔ جہاں تک رہا یونیک نیم کا، تو آپ کتابیں حاصل کریں، مکتبۃ المدینہ کی شائع کتاب ہے نام رکھنے کے احکام، اس میں صحابیات کے ایک سے ایک نام ہیں، صحابہ کے ایک سے ایک نام موجود ہیں، بزرگوں کے ایک سے ایک اچھے نام موجود ہیں، جو عام طور پہ ہمارے یہاں رکھے بھی نہیں جاتے، تو نام بھی بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، اور آپ کی خواہش بھی پوری ہو جائے گی کہ ایسا نام ہو کہ جو دوسرے نے نہ رکھا ہو، لیکن بہرحال ہے ناپسندیدہ چیز یہ کہ اس نیت سے رکھنا کہ ایسا نام کہ جو دوسرا نہ رکھے، مسلمانوں میں مشہور نام نہ ہو، تو ایسا نہیں رکھنا چاہیے۔ لیکن بہرحال جب آپ اس میں کسی اچھی نیت کے ساتھ رکھیں گے کہ میں فلاں صحابیہ کی نسبت سے رکھ رہا ہوں یا فلاں صحابی کی نسبت سے رکھ رہا ہوں، تو انشاءاللہ اس کا فائدہ حاصل ہوگا۔ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنے بچوں یا بچیوں کے نام رکھ لیتے ہیں، لیکن ایک طویل عرصے بعد ان کو پتہ چلتا ہے کہ نام ہی ٹھیک نہیں۔ اچھا، کل کو یہ بچے بھی بڑے ہو کر جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ ایسے بھی کئی لوگ ہیں، اچھا نام یہ رکھا تھا والدین نے، پھر وہ خود ان کو شعور ہوتا ہے تو وہ اپنا نام چینج کرنے کی طرف آتے ہیں، اور پھر عام طور پہ ماں باپ کی طرف سے یا یہی ایک سوال آتا ہے کہ بھئی اب تو بڑا مشکل ہو گیا، ڈاکومنٹس میں یہی ہے، فلاں جگہ یہ ہے، چینج کروانا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ تو شروع میں آپ اس حوالے سے ضرور رہنمائی حاصل کر لیا کریں۔ قرآن پاک کا ہر لفظ اس طرح نہیں ہے کہ اس کو ہم کوئی نام کے طور پر استعمال، ہاں قرآن پاک میں انبیاء کے نام ہیں، قرآن پاک میں اللہ کے پیارے بندوں اور پیاری بندیوں کے نام ہیں، اور کئی صورتیں بھی ان کے ناموں پر موجود ہیں، لیکن ہر لفظ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اور اس کو نام کے طور پہ، یہ ضروری نہیں ہے۔ حسان صاحب ایک نے کہا کہ میں نے انامتا رکھا ہے، بچی کا نام انامتا، آپ کو پتہ ہے؟ جی جی، انامتا، لا ریب، یہ اس طرح کے، یہ تو ہمارا روز کا کام ہے، عجیب و غریب لطیفے آتے رہتے ہیں، اس طرح کے وہ نام۔ ایک نے خناس رکھا ہوا تھا نام، اللہ اکبر، اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا شاید اس حوالے سے، شر الوسواس اللہ اکبر۔ تو اس طرح بالخصوص جو ہے وہ آپ قرآن پاک کے کسی بھی حرف کے حوالے سے یا اسم کے حوالے سے تو آپ ضرور رہنمائی لیں۔ جو انبیاء کے نام ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام، بالکل آپ
ان کے ناموں پر رکھیں، اچھے ناموں پر، اچھوں کے ناموں پر نام رکھنے کی ہمیں حدیث میں، روایات میں ترغیب موجود ہے۔ مزید کالز۔ دارالفتاء اہل سنت کے مفتی صاحب سے گزارش ہے کہ تصوف میں ذکر مرشد پر بڑا زور دیا جاتا ہے، تصور مرشد پر بڑا زور دیا جاتا ہے، تو تصور مرشد سے کرنا کیسا، کیا اس کی کوئی شرعی حیثیت ہے، یا اس کو کس وقت کرنا چاہیے، کس انداز سے کرنا چاہیے، اس بارے میں رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ خیر۔ جی مفتی صاحب، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے تصور مرشد کے حوالے سے؟ اس پر تو الیاقوتۃ الواسطہ اعلیٰ حضرت کا رسالہ ہے تصور شیخ کے نام سے، جس کی تسہیل جو ہے قبلہ استاد محترم مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کیا ہے، اس کو آسان کیا ہے، تو اسے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ طریقہ کار بھی موجود ہے اور اس کے اوپر دلائل بھی موجود ہیں۔ تو ذکر مرشد کرنا، اپنے رہنما کا ذکر کرنا، جس کے ذریعے سے بندہ کسی مقام تک پہنچتا ہے، تو یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ تو جس کے ذریعے سے ہدایت کا راستہ ملا، جس کے ذریعے سے آپ نیکی کی طرف آئے اور اسی کے ذریعے سے آپ قرآن و سنت کی طرف مائل ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار پہ چلنے لگے، تو ان کا تذکرہ کیوں نہیں کریں گے؟ ان کا ذکر تو کرتے رہیں گے، ان کا تصور بھی کریں گے اور اس کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی۔ جی، میسیجز میں کچھ سوالات ان کو بھی شامل کرتے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص نشے کا عادی ہو اور وہ حالت نشے میں ہی اپنی بیوی کو طلاق دے دے، تو یہ طلاق کے شمار کی جاتی ہیں؟ عام طور نشے کا عادی خود بتا رہے ہیں جی۔ جی ہاں، پھر یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی نشے میں تھے، اس کو پتہ نہیں، نشے میں اگر کوئی نشے خود سے نشہ کرتا ہے، جیسے کہ سوال کے اندر بیان ہوا، جی عادی، یہ نشے کا عادی ہے، زور زبردستی کسی نے اس کو پلایا نہیں ہے اور اس حال میں آ کے اس نے طلاق دی ہے، تو اس صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی۔ یہاں اس کا یہ عذر نہیں دیکھا جائے گا کہ اس نے نشے کی حالت میں طلاق دی ہے، خود ہی اس نے اللہ پاک کی ایک نافرمانی نشہ کر کے کی اور پھر دوسری نافرمانی آ کے جو ہے وہ طلاق دینے کی صورت میں کی ہے، تو طلاق اس کی ہو جائے گی اور اب جو طلاق اس نے دی ہے اسی کے اعتبار سے احکام جو ہے وہ لاگو ہوں گے۔ آج کل بڑا نشے کی طرف اور طرح طرح کے اور دیگر اس کے نام، اور ہماری نوجوان نسل اس طرف بہت جو ہے وہ ان نشوں کی طرف بڑھ رہی ہے، کیا کہیں گے آپ؟ نشے کو گناہوں کی اصل کہا گیا، شراب کو بالکل، شراب کو ام الخبائث کہا گیا، برائیوں کی جڑ کہا گیا، اور نگران شورا کا ایک خوبصورت بیان اس حوالے سے موجود ہے، اس کو بھی آپ سن سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ واقعی ایک تشویشناک بات ہے، اور سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ چیزیں ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر عام کی جا رہی ہیں، جو اسکول یونیورسٹیز ہیں ان کے اندر یہ چیزیں پہنچائی جا رہی ہیں، اور یہ انتہائی تشویش والی بات ہے۔ والدین پر لازم ہے کہ ابتدا میں ہی اس کے اوپر گہری نظر رکھیں۔ گھر کے جو بڑے ہیں، بعض اوقات بھائی بڑا ہوتا ہے، وہ سمجھدار ہوتا ہے، وہ ان چیزوں سے بچا ہوا ہوتا ہے، تو وہ اپنے چھوٹے بھائیوں کے اوپر اس چیز کی خاص طور پہ توجہ رکھے کہ وہ ان چیزوں سے اپنے بھائیوں کو بچائے، کیونکہ شروع میں توجہ نہیں ہوتی تو پھر اس کے بعد یہ معاملات آگے بڑھ جاتے ہیں، تو پھر سنبھالنا یہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر ابتدا میں ہی آپ اپنے بچوں پر اس اعتبار سے کنٹرول رکھیں گے کہ وہ ایسی خرابیوں کی طرف جائیں نہ، تو پھر آپ کو رونا نہیں پڑے گا، ورنہ نعوذ باللہ ایک بہت بڑی تعداد ہے، ایک بہت بڑی، بالکل اب تو نعوذ باللہ یہ لڑکیوں میں بھی بہت زیادہ عام ہے۔ جی ہاں، اور پھر اس کو بعد یوں بھی کہہ کر اس کی تعویل کر دیتے ہیں بھی یہ شراب نہیں ہے اور کوئی نشہ۔ تو میرا آپ سے یہی سوال ہے، شراب کے علاوہ بھی کوئی اگر نشہ ور چیز؟ ہر نشے والی چیز یہ حرام قرار دی گئی ہے، ایسا نہیں کہ شراب خمر ہی اس کو حرام قرار دیا گیا ہو، ہر نشہ لانے والی چیز کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے۔ تو اس لیے یہ جو نشے والی چیزوں کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے، اس پر بہرحال واقعی تشویش والی باتیں ہیں، اور ارباب حل و عقد کو اس کے حوالے سے سوچنا بھی چاہیے اور اقدامات کرنے بھی چاہیے، اور ہو سکتا ہے کرتے بھی ہوں، لیکن بہرحال والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان چیزوں کے حوالے سے توجہ بھی دیں اور اس حوالے سے اپنے بچوں پر خاص طور پر توجہ بھی رکھیں۔ ٹھیک ہے، ایک وراثت کا سوال ہے، تو آپ اس کے لیے تو میں آپ سے مشورہ یہی دوں گا کہ جو بھی وراثت کے مسائل ہیں ان کے لیے ڈائریکٹ براہ راست وہ دارالفتاء اہل سنت میں ہی آپ حاضری دیں، اور اپنی جو ڈیٹیل ہے، جو تفصیل ہے، اور بعض اوقات اب میسیج میں بھی آپ کی ڈیٹیل تفصیل ہمیں موصول تو ہوتی ہے لیکن پوری اس میں وضاحت نہیں ہوتی کہ ایک کا انتقال ہوا، پھر اس کے بعد دوسرے جو انتقال ہوئے ہیں ان کا پہلے انتقال ہوا تھا یا بعد میں انتقال ہوا ہے،
اور پھر آگے ان کے کون کون سے ورثہ موجود ہیں. تو اس میں بہت زیادہ تاریخ کے حوالے سے یعنی پہلے کس کا انتقال ہوا بعد میں کس کا ہے تو وارث بننے کے اعتبار سے اس کا بہت عمل دخل ہے. تو لہذا اس طرح کے جو بھی مسائل ہوں تو وہ دارالفتویٰ اہل سنت سے براہ راست یا تو فون پر رابطہ کر کے یا وہاں آپ تشریف لے کر جائیں اپنا سوال جمع کروائیں تو انشاءاللہ آپ کو تحریری طور پر جو اس کا جواب بنتا ہے وہ جواب آپ کو پیش کر دیا جائے گا. ناظرین آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا. کئی ایسے شرعی مسائل ہیں جن کو ہم یہاں ڈسکس کرتے ہیں اور ان کے جوابات وہ آپ تک پہنچانے کی کوششیں کی جاتی ہے. اللہ پاک ہم سب کے علم میں مزید برکتیں عطا فرمائیں. جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں یہ حکم مبین ہم کو رب سے